الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ رات کی آیت 31 زیر بحث ہے۔ اس سے پیچھے یہ مطالبہ بیان ہوا تھا کہ استدلال کی باتیں الگ رکھیے، کوئی نشانی دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا فیصلہ تو یہی ہے کہ اب یہ قرآن ہی ان کے لیے نشانی ہے، یہ انہیں پڑھ کے سناؤ اور خبردار کرو۔ یہ نہیں مانتے تو ان کے مطالبات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں صاف صاف کہہ دو کہ میرا بھروسہ پروردگار پر ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے، اس لیے تم جو مطالبات کر رہے ہو کرتے رہو، میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے اپنے مالک کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے یا زمین ٹکڑے ہو جاتی یا اس سے مردے بولنے لگ جاتے تو فرمایا کیا یہ ایمان لے آتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس امتحان میں ڈالا ہے وہ علم و عقل کا امتحان ہے، اور جو لوگ علم و عقل کو بیدار نہیں رکھتے ان کے لیے یہ معجزے اور اس نوعیت کے خوارق ایمان کا ذریعہ نہیں بنتے۔ اللہ اس سے پہلے اتمام حجت کے لیے یا اپنے پیغمبروں کی حفاظت کے لیے یہ معجزے بھی ان کو دیتا رہا ہے، لیکن کیا یہ کبھی ایمان کا باعث بنے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے ان کو خود قرآن نے بیان کیا کہ یہ برہانان من ربک تھے، ایسے واضح تھے کہ گویا ہاتھ میں پروردگار کی برہان پکڑی ہوئی ہے، لیکن فرعون کیا اس کے بعد ایمان لے آیا؟ کیا قبطیوں کی پوری قوم ٹوٹ پڑی اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم قبول کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، تاہم انہیں بتا دیا جائے کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس طرح کے تمہارے مطالبات سنوں اور ان کو نشانیاں دکھاؤں، اس کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ فَلَمْ يَئِسِ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ پھر کیا ایمان والے یہ جان کر بھی ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتا ہوتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر یہی کرنا تھا کہ حجاب اٹھا دیے جائے اور اس کے بعد لوگ ایمان لے آئیں، تو اس کے لیے معجزے اور خوارق نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان کے دلوں ہی کو بدل دے اور یہ ایمان لے آئیں۔ تو فرمایا کہ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد اب تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ہدایت اور گمراہی کا جو قانون ہے، کوئی قوم یا کوئی فرد جب اس کی زد میں آ جائے تو بس اس کو پھر اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی پیغمبر لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز نہیں اتار سکتا، آگے کیا رویہ ہے، کیا طرز عمل ہے، طبیعت میں انابت ہے یا نہیں ہے، کسی نے ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ رد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ سب چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر استدلال کام نہیں آتا۔ یعنی اس موقع پر محض دلیل سے آپ کوئی چیز واضح نہیں کر سکتے، کیونکہ دلیل اگر تو
حجابات اٹھا دینے کے لیے پیش کی جا رہی ہے تو امتحان ہی ختم ہوا، پھر اس کو دلیل کیا کہیے، وہ تو گویا حواس کی چیز ہو گئی۔ اور اگر وہ علم اور عقل کو مخاطب کرتی ہے، استدلال کر کے کسی حقیقت کو واضح کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بیداری ضروری ہے، انابت ضروری ہے، غفلت کو چھوڑنا ضروری ہے، بات سننے کے لیے آمادہ ہونا ضروری ہے، یہ مان کر بات کرنا ضروری ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو جو جی چاہے کر کے دیکھ لیجئے، یہ معاملہ صرف مذہب کا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے عصبیت بن جاتی ہے یا اس کی محبت یا اس کی نفرت بن جاتی ہے، وہاں وہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہے اور یہی رویہ اختیار کر کے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر لیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ خیر یہ تو ان کے مطالبات کا جواب ہوا، لیکن اگر یہ غور کریں تو وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبٌ مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ فرمایا تم دیکھتے رہو، ان منکروں پر برابر کوئی نہ کوئی آفت ان کے اعمال کی پاداش میں آتی رہے گی۔ یعنی نشانی تو ہم اس طرح کی نہیں دکھائیں گے، لیکن تنبیہات ضرور آتی رہیں گی۔ وہ نشانی جو لوگوں کے لیے غور و فکر کا دروازہ ہی بند کر دے، وہ تو ہماری اسکیم کے خلاف ہے، لیکن اس طرح کی نشانیاں جن میں بحث کی گنجائش تو رہتی ہے، لیکن اگر کوئی سلامتی طبع کے ساتھ غور کرنا چاہے تو ہدایت کا سامان ہوتا ہے، وہ نمودار ہوتی رہیں گی اور دائیں بائیں سے ہوتی رہیں گی۔ تو فرمایا کہ ایسا ہوتا رہے گا کہ ادھر ادھر سے کوئی آفت ان پر آتی رہے گی یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہے گی، ان پر یا ان کے قریب، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اللہ کا وعدہ یعنی یہ وعدہ کہ جب حجت پوری ہو جائے گی تو اللہ فیصلہ سنا دیں گے۔ یہی وہ وعدہ ہے جو پیغمبر آ کے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ یہ وعید پوری نہیں ہوتی، طرح طرح کی باتیں بنانے کے موقع لوگوں کے پاس رہتے ہیں اور وہ باتیں بناتے بھی ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس دوران میں ان کے مطالبات جس طرح یہ چاہتے ہیں وہ تو نہیں مانے جا سکتے، لیکن گرد و پیش میں وہ نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی جن میں ان کے لیے تنبیہ ہے، اگر یہ غور کرنا چاہیں، توجہ دلانے کا سامان ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی طلب کے مطابق معجزے اور کرشمے تو نہیں، مگر تنبیہات نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اللہ نے جس امتحان میں اس کو ڈالا ہے، اس کے لحاظ سے صرف قوموں ہی پر نہیں، افراد پر بھی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مختلف پہلوؤں سے توجہ دلاتے رہتے ہیں، کبھی دشمنوں کو کھڑا کر کے، کبھی کسی آفت سے دوچار کر کے، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کبھی مالی حالات میں نشیب فراز آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نمودار ہوتی ہیں، کبھی ہاتھ کھینچ لیا جاتا ہے۔ یہ سب معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی بصیرت رکھنے والا انسان مطالعہ کرے ان کے اندر اتر کر، تو یہ محض اتفاقات نہیں ہوتے، ان میں بھی ہر لحاظ سے بڑی تنبیہات ہوتی ہیں انسان کے لیے۔ وہ غور نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو مذہبی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کے رویوں کو درست رکھنے کے لیے تنبیہات آتی ہیں۔ وہ لوگ جو الحاد اختیار کر لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے انحراف اختیار کر لیتے ہیں یا غفلت میں ہوتے ہیں، ان کو بھی جھنجھوڑا جاتا رہتا ہے۔
مختلف نوعیت کے حوادث اور واقعات انہیں توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ شرط وہی ہے کہ انسان غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میں نے جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی طلب کے مطابق معجزے اور کرشمے تو نہیں مگر تنبیہات نازل ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے کرتوتوں کی پاداش میں خود ان پر یا ان کے قرب و جوار کے لوگوں پر اسی طرح نازل ہوتی رہیں گی۔ اس وقت بھی ہوتی رہتی ہیں، فرمایا ہوتی بھی رہیں گی، تاکہ یہ بیدار ہوں اور پیغمبر کی دعوت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی جس طرح پیغمبر کی دعوت توجہ دلاتی ہے، پیغمبر کا استدلال توجہ دلاتا ہے، پیغمبر اپنی سیرت اور کردار سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، پیغمبر پر ایمان لانے والے لوگوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں وہ توجہ دلانے کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی تنبیہات بھی اس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اب یہ ان پر ہے کہ انہی تنبیہات سے متنبع ہو جائیں، یعنی یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ انہی چیزوں کی بنیاد پر توجہ کریں اور ضد چھوڑ کر بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا انتظار کرتے رہیں۔ اللہ نے جو دن مقرر کر رکھا ہے اس سے پہلے یہ جو شور مچانا چاہتے ہیں مچا لیں، اللہ کا فیصلہ اس کے طے کردہ وقت پر ہی آئے گا، یہاں تک کہ وہ آخری عذاب آ جائے جس کی وعید انہیں سنائی جا رہی ہے۔ یعنی انتظار کریں، پھر دیکھا جائے گا جب وہ آ جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے انکار کرنے والوں کو ڈھیل دی۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جب میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کا مذاق اڑایا جائے تو چشم زدن میں گردن ناپ لی جائے، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ جو مہلت مقرر کی گئی ہے میری اسکیم کا تقاضا ہے کہ اس میں ڈھیل دی جائے، اس لیے یہ رسولوں کا مذاق پہلے بھی اڑاتے رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اطمینان رہے، تم بھی مطمئن رہو، تمہارے ساتھی بھی مطمئن رہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی انکار کرنے والوں کو ڈھیل ہی دی ہے، اور میں جو مدت مقرر کر لیتا ہوں اس سے پہلے جلد بازی کر کے نہیں پکڑتا۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی جو اس سے پہلے سرگزشتیں سنائی گئی ہیں وہ سب بتا رہی ہیں کہ وہ وقت جب آ جاتا ہے تو پھر میں پکڑ لیتا ہوں۔ پھر میں نے ان کو پکڑا تو فرمایا کہ دیکھو کیسی تھی میری سزا۔ یعنی یہ اس پر توجہ کرے کہ ڈھیل کے زمانے میں نہیں، آخری وقت کیا ہوا تھا، وہ آخری وقت ان کے سروں پر بھی منڈلا رہا ہے۔ یہ غور کر کے دیکھ لیں کہ جب میں پکڑتا ہوں تو پھر میری سزا کیسی ہوتی ہے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی پروردگار، پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والا ہے اور جو کسی بات پر قدرت نہیں رکھتے وہ یکساں ہیں؟ کس چیز کا تقابل کر رہے ہو، کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ اس میں جملے کا ایک حصہ حذف ہے، چنانچہ میں نے طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ جملے کا یہ حصہ اصل میں محذوف ہے، اس سے متکلم کی نفرت و کراہت کا اظہار ہو رہا ہے، گویا اس طرح کی بات کا ذکر بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف
ذات باری ایک ایک شخص کے عمل کی خبر رکھنے والی ہستی، اور دوسری طرف وہ جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے. کیا خیال ہے؟ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی تمہارے بنائے ہوئے معبود، تمہارے تصورات، تمہاری احوا اور اس کائنات کا خالق دونوں ایک ہو گئے ہیں. فرمایا کہ اور انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے، یعنی اسی حماقت میں مبتلا ہو کر کہ کائنات کا خالق، ایک ایک چیز پر نگاہ رکھنے والا، ایک ایک عمل کو دیکھنے والا، اور یہ یکساں ہو گئے. یہ ان کی دیویاں، ان کے دیوتا، ان کے بنائے ہوئے معبود، انہوں نے اسی بنا پر اللہ کے شریک بنا لیے ہیں. ان سے کہو سموہم، ذرا ان کے نام تو بتاؤ، کون ہیں وہ ہستیاں، کیا حیثیت ہے ان کی. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم خدا کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ خود اپنی زمین میں بے خبر ہے، یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ یعنی کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہ فلاں اللہ تعالیٰ سے یہ اختیار رکھتا ہے، فلاں کو یہ حیثیت حاصل ہے، فلاں کو اس ذات باری نے اس دنیا کو خلق کرنے کے بعد دنیا کا نظم چلانے پر مامور کر دیا ہے، فلاں قطب ہے، فلاں ابدال ہے. یہ کیا اطلاعات دے رہے ہو؟ یعنی وہ چیزیں جو اس کائنات کے پروردگار کو بھی معلوم نہیں ہیں، وہ تمہیں معلوم ہو گئی ہیں. یہ کیا کر رہے ہو؟ یا پھر اوپری باتیں کر رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے وضاحت کی ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آئے ہو کہہ رہے ہو. کوئی سوچی سمجھی بات ہو تو کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، اور پھر اس وقت اللہ کا رسول زمین پر کھڑا ہے، اس کے مقابل میں کھڑے ہو کر تم اس کائنات کے پروردگار کو یہ بتا رہے ہو کہ فلاں اور فلاں تمہارے شریک ہیں. تو یہ اللہ کو تو معلوم نہیں ہے. یعنی جو شریک بنانے والا ہو سکتا تھا وہ تو جانتا نہیں، ہاں تمہیں البتہ معلوم ہو گیا. تو شرک جس طرح ایک بے دلیل چیز ہوتی ہے، یعنی محض زوم، محض خیال، محض اپنے دل و دماغ سے بنائی ہوئی ما بعد طبیعت، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جب اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر خود سوچو کہ جو بات کہہ رہے ہو، اگر اس کے پیچھے نہ کوئی دلیل، نہ اس کے پیچھے کوئی خبر، اللہ اس وقت اپنے رسول کے ذریعے سے براہ راست تم سے مخاطب، اس کے علم میں بھی کوئی چیز نہیں، تو یہ کیا ہے جو پیش کر رہے ہو؟ یہی ہے نا کہ پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا. یعنی سوچ سمجھ کے بات کرنے کے لیے تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے جو منہ میں آئے کہنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو بے شک اپنے سامنے پڑی ہوئی میز کو خدا بنا لو، پھر کون روک سکتا ہے؟ اس جملے میں جو غصہ اور تحقیر چھپی ہوئی ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جس اسلوب میں، جس لب و لہجے میں بات کی ہے، آدمی اس کو دیکھے تو معلوم ہوا کہ بڑا غصہ اور بڑی تحقیر ہے مخاطبین کے لیے. کیا کر رہے ہو؟ یعنی جو منہ میں آئے کہہ دیتے ہو، اور اللہ کے بارے میں اور اس کائنات کے خالق کے بارے میں خیال نہیں ہوتا تمہیں؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ ان منکروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا ہے. یعنی جب انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر نفس بھی ایک فریب دیتا ہے، اور انسان اس فریب کی خوشنمائی کا اسیر ہو جاتا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں انسان اپنے آپ کو خود ایک جھوٹی بات کا قائل کرتا ہے، ایک بے بنیاد بات کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. پہلے مرحلے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ بات بے بنیاد ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کے پیچھے کوئی استدلال نہیں ہے، ہوتا ہے احساس. لیکن جب وہ بار بار اس بات کو بیان کرتا ہے تو وہ فریب ہی اس کے لیے خوشنما ہو جاتا ہے.
یعنی وہ خود اپنی کہی ہوئی بات کا اسیر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، شرک کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس سے مذہبی پیشوا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ یعنی یہی طریقہ ہوتا ہے، جو لوگ اس طرح کی باتیں گھڑتے ہیں، کسی کو دیوی، کسی کو دیوتا، کسی کو قطب، کسی کو ولی، کسی کو غوث بنانے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ پہلے مرحلے میں یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ بات کچھ بن جائے گی، لیکن بات کی خوشنمائی یعنی ایک تزئین سی پیدا ہو جاتی، اچھی لگتی ہے بات، اس سے ایک رنگینی پیدا ہوتی ہے، انسان کو ایک پیکرے محسوس مل جاتا ہے، اس کی خوشنمائی کے خود بھی اسیر ہو جاتے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ راہ حق سے روک دیے گئے، یعنی وہ انسان اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر حق کی راہ کھلتی نہیں، بند ہو جاتی، پھر اللہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ اس راستے پر آئے۔ کسی کو کسی دوسرے نے فریب دیا اور وہ چند لمحوں کے لیے فریب میں آ گیا یا کچھ دیر اس نے گزار دی، پورا امکان ہوتا ہے کہ اپنی ذات پہ مخلص ہے، کوئی چیز گھڑی نہیں ہے، کسی دوسرے نے ایک چیز اس کے لیے بنا کر اس کو اسیر کر لیا، نکل جائے گا۔ لیکن جب انسان اپنے آپ کو خود فریب دے، وہ خود اپنے لیے ایک تانا بانا بن لے، اپنے لیے ایک اپنی ہی دنیا بنا لے، تو پھر اس کے لیے اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی چیز ہے جو دنیا میں سیاسی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی دیوی دیوتا پیدا کر دیتی۔ لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کے اسیر ہوتے، لوگ اپنے سیاسی رہنماؤں کے اسیر ہوتے، لوگ تاریخی شخصیات کے اسیر ہوتے، دنیا میں ہونے والے واقعات کے اسیر ہوتے اور اپنی ایک ذہنی دنیا بناتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا حقیقی ہے۔ وہ حقیقی دنیا نہیں ہوتی، لیکن جب انسان اپنے آپ کو فریب دینے کا فیصلہ کر لے تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کو بیان کیا ہے ان الفاظ میں کہ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، یہ راہ حق سے روک دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اپنے اسی قانون کی طرف توجہ دلائی جس سے بات شروع ہوئی تھی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے، انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہیں پھسل جائے تو سنبھلنے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور ضلالت کا قانون روبہ عمل ہو جائے اور انسان اس کی زد میں آ جائے، پھر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، پھر کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ دوست، احباب، تعلق والے، والدین، قریبی اعزاء سب آہستہ آہستہ مایوس ہو جاتے ہیں، راستہ نہیں نکلتا۔ پھر انسان جب زدم زدہ کا رویہ اختیار کر لیتا ہے تو بتدریج نفرت یا محبت ان میں سے کسی جذبے کا اسیر ہو کر دماغی لحاظ سے متوازن نہیں رہتا، اس کے لیے فیصلے کرنے آسان نہیں رہتے، وہ ایک کے بعد دوسری توجیہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسری امید وابستہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو اپنے مذہبی پیشواؤں کو معبود بنا لیتے ہیں یا جو دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں یا جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو انہیں کبھی ناکامی نہیں ہوتی یا ان کے سامنے کبھی حقیقت کھل کے نہیں آتی۔ جن لوگوں کو بھی آپ اپنی آنکھوں میں بسا کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عیوب نمایاں کرتا ہے، ان کی بے بسی نمایاں کرتا ہے، ان کے فریب نمایاں کرتا ہے، سب ہوتا ہے، انسان ان کو جھٹکتا چلا جاتا ہے اور اپنی امید کا چراغ ہاتھ میں لے کے آگے بڑھتا ہے۔ یہ 10 چیزیں نہیں ہوئیں، وہ 11ویں ہو جائے گی،
یہ 11 نہیں ہوئی، وہ 12ویں ہو جائے گی، اور پھر وہ ایک کے بعد دوسری توجیہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو یہ فرمایا کہ پھر وہ ہمارے اس قانون کی زد میں آ جاتا ہے جس کی زد میں آنے کے بعد پھر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی قانون ہے جس کے بعض مراحل کی طرف اشارہ کیا ہے مختلف موقعوں پر، کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ ڈھیل دی گئی، اس میں کچھ قدم وہ چلا اور سنبھلنے کی راہ نکال لی، لیکن اگر وہ اس ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھائے تو آہستہ آہستہ پھر اس کو شیاطین کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ جب اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اب ساری حقیقتیں سامنے لے آئیے، پردے اٹھا دیجئے، وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کرتا چلا جائے گا، اور کبھی اپنے شرک کو، کبھی اپنے مذہبی جذبات کو، کبھی اپنے فرقے کی حقانیت کو، کبھی اپنے کسی رہنما کے سحر کو پیش کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ نکلنے کی ہر راہ بالکل بند ہو جائے گی۔ تو اس کو بیان کیا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جب کوئی اللہ کے اس قانون کی زد میں آ جائے پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ یہ شخص فلاں آدمی سے عقیدت رکھتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں کا احترام کرتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ اس میں تو اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے کسی استاد کو بڑی اہمیت دیتا ہے لیکن یہاں اس سے بھی آنکھ چرا کے نکل جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی اپنے فریب میں مبتلا ہونے کے بعد اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اب میں یہ کیسے کہوں کہ میں نے یہ بت تراشا تھا، میں یہ کیسے اعتراف کر لوں؟ یہ ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی آدمی اس کی زد میں نہ آ جائے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، فرمایا کہ اب یہاں تو اللہ کا رسول سامنے کھڑا ہے، یعنی باقی معاملات میں تو خیر ایک قیامت کا دن مقرر ہے، حقائق اسی میں کھلیں گے، لیکن اس وقت تو ہم نے یہاں دینونت برپا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، قیامت یہاں برپا ہونی ہے۔ تو ارشاد ہوا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، یعنی دنیا ہی کی زندگی میں اب فیصلہ ہونے والا ہے، اور یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو ان کے پاس کوئی فرار کی راہ نہیں ہوگی۔ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا، یعنی اس عذاب سے بھی جو دنیا میں آنے والا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور قیامت میں تو خدا کی آخری عدالت لگ جائے گی، وہاں کس میں یارہ ہے کہ وہ آ کے ان کا ہاتھ پکڑے۔ یہاں ظاہر ہے کہ ایک بڑی عمدہ تعریض ہے کہ یہ جن کو اپنے اس وقت کارساز سمجھ رہے ہو، اس وقت اپنے اولیاء بنا رہے ہو، اس وقت ان کو حیثیتیں دے رہے ہو، اس وقت ان کے اختیارات کے افسانے سنا رہے ہو، ان میں سے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں تنہا تم ہوگے اور سامنے تمہارا پروردگار ہوگا۔ اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ یہ ساری باتیں جس اسلوب میں کی جاتی ہیں اس کو اگر ایک مرتبہ اس کے اصول میں سمجھ لیں تو قرآن کا نظم بالکل انسان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، یعنی مقدمہ ہوگا، استدلال کیا جائے گا، عقلی و علمی استدلال ہوگا، آگے بات بڑھے گی، کچھ نظائر پیش کیے جائیں گے، تاریخ کے حوادث کی طرف توجہ دلائی جائے گی، اس کے بعد اللہ اپنے قانون کی مثالیں دے کے یہ بتائے گا کہ اب نتائج نکلنے والے ہیں، اور پھر ان نتائج کے بارے میں خبردار کیا جائے گا، کیونکہ یہ محض حقائق کو بیان کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آخر میں وہی مضمون آ گیا کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اشق وما لہم من واق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.